چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بالا خانے بنائے ہیں، بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والی منزل، وہ اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر صاف نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے محل، یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو چار کام کریں، جو چار کام کریں گے ان کو یہ بالا خانے ملیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو نہایت نرم، بات کرنے میں نرمی سے بات کرنے کی عادت، چاہے بیوی سے بات کریں، چاہے بچوں سے بات کریں، چاہے دوستوں سے بات کریں، چاہے پڑوسیوں سے بات کریں، چاہے خریداروں سے بات کریں، چاہے دکانداروں سے بات کریں، بس ان کی عادت ہے نرم گفتگو کرنے کی۔ اور یہ نرم گفتگو وہی کر سکتا ہے جس میں تکبر نہ ہو، تواضع۔ جتنی جس کے اندر تواضع زیادہ ہوگی اتنے ہی اس کا انداز گفتگو نرم ہوگا، اور جس میں تکبر ہوگا یا وہ غصے کا مزاج ہوگا وہ تو تڑاک سے بات کرے گا، اکڑ کر بات کرے گا، غصے میں بات کرے گا، سختی سے بات کرے گا، جھڑکے گا، اور یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے۔ نرمی سے گفتگو کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و سنت ہے، ایسی صحابہ اور تابعین کی یہی عادت ہے۔ اپنے بزرگوں کو بھی الحمدللہ ایسے ہی دے گا کہ ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرماتے۔ بڑے حضرت بانی دارالعلوم کراچی رحمہ اللہ کو ہمیشہ دیکھا کہ بڑے پیارے اور نرم انداز میں گفتگو فرماتے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بارے میں ان کے کسی معتقد نے ایک مضمون لکھا جو مفتی اعظم نمبر میں موجود ہے، اس کے عنوان جو یاد رہتا ہے، عنوان یہ ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، یعنی ان کی باتیں ایسی جیسے پھول جھڑ رہے ہیں۔ تو جتنے آدمی میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اتنے اس کا انداز گفتگو نرم ہوتا ہے۔ ایسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ بہت ہی نرمی سے بات فرماتے تھے، غصہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ گھر میں بھی سب سے اسی طرح پیار سے بات کرتے تھے، باہر تو تھا ہی ان کا ایسا معمول، اسی لیے لوگوں سکھر والوں کو ان سے زیادہ فائدہ پہنچا کہ ان کی مزاج میں سختی تھی ہی نہیں، ہمیشہ نرم، شفقت اور نرمی ان کی عادت۔ یہ اس لیے کہنا کہ ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں، بزرگوں کو دیکھ کر کے بھی آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اسی لیے ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے تاکہ ان سے یہ باتیں سیکھیں، اور اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیش محل عطا فرمائے، اور وہ بھی جنت کے، اس کے ایک کونے کے برابر ساری دنیا کی نعمتیں نہیں ہو سکتی، اتنا اونچا محل ملے گا، مگر انداز گفتگو اپنا بدلنا پڑے گا کہ اپنا انداز گفتگو ہمیشہ آدمی نرم رکھے۔ اور اس کا سب سے بڑا امتحان آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ۔ اولاد کے ساتھ تو سبھی پیار محبت سے بات کرتے ہی ہیں، بیوی تو برابر کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کا انداز گفتگو نرم ہے یعنی خوش اخلاقی کے مطابق ہے یعنی۔ بہرحال ان کا ایک عمل یہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو نرم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں،
کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے. کھانا کھلانے کی 3 صورتیں ہو سکتی. ایک یہ کہ مال حرام سے کھانا کھلائے، جیسے رشوت کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، ڈاکے کے پیسے سے، یہ تو حرام، الٹا عذاب اور باعث وبال. دوسرا یہ کہ حلال مال تو حلال ہے، لیکن نام و نمود کے لیے کھانا کھلائے، یا ناجائز رسم و رواج کے طور پر کھانا کھلائے، جیسے تیجا، 40واں برسی، اور جیسے ہمارے زمانے میں محرم میں حلیم کھچڑا، رجب کے اندر کنڈے، اور شبرات کا حلوہ، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں. یہ بھی کھانا کھلانا ہے، مگر یہ ناجائز ہے. جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی ناجائز ہے، ایسے یہ بھی ناجائز ہے. اور شادی بیاہ کے موقع پر لوگ دکھانے کے لیے کھلاتے ہیں. اگر ان سے کہو بھائی تمہاری تو اتنی طاقت ہے نہیں، اتنی بڑی دعوت کیوں کر رہے ہو؟ بھیا ہم نے کھایا ہے تو کھلانا ہے. ادلا بدلا یہاں پہ ادلا بدلا بھی نہ ہو، دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو، ناجائز رسم و رواج اور بدعت کے طور پر بھی نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، نہ تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ مال بھی حلال ہو، اور ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو، اور طریقہ بھی جائز ہو، اللہ کی رضا کے لیے کھلائے. تو بچوں کو کھلانا، بیویوں کو کھلانا، بہن بھائیوں کو کھلانا، دوست احباب کو کھلانا، عزیز و اقارب کو کھلانا، یہ سب اس میں آ گیا. اور غریبوں کو کھلانا بھی اس میں آ گیا. تو یہ جس کا معمول ہوگا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. تیسرے پیدر پہ روزے رکھنا. پیدر پہ روزے رکھنے میں ایک رمضان کے روزے آ گئے، یہ پورے روزے رکھتا ہے بغیر شرعی عذر کے، چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بعد کچھ نفلی روزے بھی ہیں، یہ شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے، محرم کے 2 روزے، شعبان کا 1 روزہ. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 3 روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15، 3 تاریخوں کے روزے رکھے، یہ اس میں آ گیا. اور چوتھا عمل ان کا یہ ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ تہجد پڑھتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ راتیں بڑی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تہجد میں اٹھنا بہت آسان. اگر 4:30 بجے اٹھے تو 40 منٹ ملتے ہیں، اور 4:30 بجے اٹھنا کوئی مشکل نہیں، مگر یہ ہے کہ سونے میں جلدی کرنا ضرور. کراچی کا جو یہ ماحول ہے، 12-1 بجے تک جاگنا، اس کے بعد سونے کے بارے میں سوچنا کہ بھائی اب تو کچھ ٹائم ہو گیا چاہیے. اب 2-2:30 بجے سوئیں گے تو پھر 10 بجے ہی اٹھیں گے. فجر کی نماز بھی قضا، جماعت بھی فوت، اور تہجد تو کیا. لہٰذا اس اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا. رات کو جلدی عشاء کے بعد اتنی جلدی اسے کھانا کھا لیں، بہتر تو یہ مغرب کے بعد کھا لیں، ورنہ عشاء کے بعد کھا کے بس پھر تھوڑی سی چہل قدمی کر کے بس جلدی سے سو جائیں تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھیں. بالفرض کسی کی آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ایک آسان ترکیب ہے کہ عشاء کی نماز میں 2 سنتوں کے بعد وتر سے پہلے 4 نفل پڑھا کر، یہ بھی تہجد قائم مقام ہے. یہ تو بالکل ہی آسان ہے، اس کی تو آدمی ساری زندگی پابندی کر سکتا ہے. اور وتر کے بعد کے 2 نفل میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت کی صورت پڑھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، تو یہ بھی تہجد قائم مقام. یہ تو نہ چھوڑے آدمی. 4 کام جس میں ہے کہ یہ جو 4 کام کرے گا اللہ تعالیٰ یہ شیش محل اس کو عطا ہوتے. ایک تو با اخلاق اور نرم گفتگو کرنے کی عادت ہو. نمبر 2، اللہ کی رضا کے لیے مال حلال سے کھانا کھلائے. نمبر 2، روزے رکھے. نمبر 4، تہجد پڑھے. اللہ تعالیٰ یہ عظیم فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.